بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے پاکستان کی سیاست میں گرما گرمی ہے، اس کے متعلق 3 4 خبریں ہیں، اور اعظم سواتی صاحب کی جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے آج ہی اس کے بارے میں ہے، اور عمران خان صاحب کی جو سازش کا امریکی سازش کا بیانیہ، وہ امریکی جو حکام ہیں نیڈ پرائس، انہوں نے اس کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں نواز شریف صاحب سے۔ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں مقیم ہے، وہ اپنے علاج کے لیے گئے تھے، اور تب حکومت بھی عمران خان صاحب کی تھی، تو وہ پنجاب حکومت میں رپورٹیں وغیرہ جمع کرا کے وہ اپنے علاج کے لیے لندن میں تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں سے کہا ہے کہ شہباز شریف کو پیغام دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی فیس سیونگ کا موقع نہیں دینا، اور ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور آرمی چیف وزیر اعظم شہباز شریف کا جو آئینی حق ہے وہ خود اپنا استعمال کریں، اس پر کوئی بھی جو ہے وہ مشاورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نواز شریف، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے لانگ مارچ لے کے چل رہے ہیں، تو میرے نزدیک تو یہ صرف اور صرف فیس سیونگ کے لیے وہ کر رہے ہیں، کہ تاکہ پریشر بڑھایا جائے اور کوئی نہ کوئی ڈیل اندر کھاتے ہو جائے، اور وہ ان کے فیس سیونگ ہو جائے، کیونکہ وہ ان کے فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، اگر آپ مئی جون میں الیکشن کروا دیتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ مذاکرات تو کریں۔ لیکن نواز شریف صاحب نے صاف منع کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے شہباز شریف، تو عمران خان صاحب ان سے مشاورت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور انہیں صرف لیڈر آف دی اپوزیشن جو آفیشیل لیٹر آتے تھے، اس پر بھی صرف لیڈر آف دی اپوزیشن لکھتے تھے، ان کا نام نہیں لکھتے تھے۔ اور شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ میں تو جب بھی ان کو خط لکھتا تھا، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران احمد خان نیازی لکھتا تھا، وہ تو یہ تھا کہ وہ قانون سازی کر کے پارلیمنٹ سے نکل جاتے تھے، وہ کوئی مشاورت نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہم کیوں مشاورت کریں۔ باقی انہوں نے ایک بزنس مین جو تھے ان کے ذریعے شہباز شریف صاحب کو آفر کی تھی کہ میں 3 نام دیتا ہوں اور آپ 3 نام دیں، سجیشن مذاکرات کر لیں اور آرمی چیف نیا لگا لیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور ہم نے کوئی مشاورت نہیں کرنی، یہ ان کا آئینی حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آئینی حق ہے، ان کو جو تھا آرمی چیف وہ لگانے کا پورا پورا حق ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو اعظم سواتی صاحب پر تشدد ہوا تھا، اس کے بارے میں تفصیلات ہیں، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مجھے میرے گھر سے گھسیٹ کر گاڑی میں بٹھایا گیا، اور جو پھانسی دیتے وقت جو کپڑا بلیک سا مجرموں کے سر پر چڑھایا جاتا ہے، وہ مجھ پر چڑھا کے تو مجھے گاڑی میں ڈال دیا گیا، اور آگے جو ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیٹھے تھے، ایاز ان کا نام ہے، تو وہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی گاڑی میں بھی مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور بعد میں ایک جگہ مجھے لے گئے، وہاں پر گاڑی کھڑی کر کے نامعلوم جگہ ہے، وہاں پر مجھے لے گئے اور مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی بھی فوج کے خلاف جو بیان دیا تھا، ٹویٹ وغیرہ کیا تھا، وہ جو تھا وہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن یہ جو ہے یہ آئین کے مطابق نہیں تھا۔ آپ وارنٹ گرفتاری لے کے آئیں، انہیں گرفتار کریں، تفتیش کریں، عدالت میں پیش کریں، یہ جو ہے وہ پروسیجر ہے، لیکن کسی کو بھی آ کے اپنے گھر سے اس کے گھر سے اٹھا لینا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ غیر آئینی فعل ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے ایجنسیاں کرتی ہے ایسے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے دور میں جتنے بھی صحافی تھے انہوں نے کالا قانون بھی بنایا، اور جتنے بھی صحافی تھے ان کی دباہ بندی کی۔ آپ کو پتہ ہے حامد میر صاحب کے ساتھ کیا ہوا، عمران شفقت کے ساتھ کیا ہوا، رضی دادا کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد جو تھا ستور کے ساتھ کیا ہوا، بہت ساری مثالیں ہیں، وہ ڈسکس کرنے بیٹھے تو ٹائم کافی ہو جائے گا، لیکن مجھے آج یاد آ گیا وہ وقت جب ایاز سید صاحب جو تھے ہمارے صحافی، ان کو دھمکی دی تھی جو جنرل ظہیر الاسلام ہے کہ آپ کو اپنی جان پیاری ہے کہ نہیں۔ تو یہ اپنے دور میں تو ایسے کرتے رہے ہیں، اب یہ چیخ رہے ہیں، تو مجھے
یہ کہنے میں میری کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ جب رانا ثناء اللہ کو اینٹی نارکوٹکس فورس نے گرفتار کیا تھا تو تب انہیں جیل میں رکھا گیا تھا۔ سنا ہے کہ جی جیل میں جو دری بھی جو ہمارے گاؤں میں دری بچھاتے ہیں نا، وہ دری بھی نہیں دی گئی تھی، اور رات کو سنا ہے کہ وہ جو چینی تھی وہ ان کے سیل میں پھینک دیتے تھے تاکہ کیڑیاں اکٹھی ہوں اور وہ سو بھی نہ سکے، تاکہ وہ ٹوٹے اور نواز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں۔ تو یہاں تک تو ظلم کرتے رہے ہیں عمران خان نیازی صاحب۔ تو اعظم سواتی صاحب کو چاہیے کہ حوصلہ کریں، اگر لڑنا ہی ہے تو پھر اچھے طریقے سے لڑیں، یہ رونا دھونا جیسے شہباز گل صاحب کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے، نون لیگ والے بھی کرتے تھے، لیکن ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ شہباز شریف صاحب جو شہباز گل صاحب تھے ان کی بھی ویڈیو دیکھی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ویلڈ ہے، یہ غیر آئینی اقدام ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی پر بھی تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے ریمانڈ عدالت نکالتی ہے تو اس پر پھر کاروائی ہونی چاہیے، لیکن ایسے اٹھا کے بلا وجہ اٹھا کے بلوچستان سے بھی آپ کو پتہ ہے اتنے ہمارے جو ہیں بھائی بہن وہ نامعلوم مقام پر لاپتہ ہیں، تو نامعلوم بندے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے بلوچستان پر جو بھی ہے وہ علی وزیر صاحب کا معاملہ آپ کو پتہ ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اعظم سواتی صاحب نے کہا ہے کہ میں جنرل باجوہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو میجر جنرل فیصل ہیں جو ڈائریکٹر اسلام آباد ہیں، تو سیکٹر کمانڈر اسلام آباد ہیں ISI کے، انہیں بلا کر پوچھیں، وہ آپ کو 5 منٹ میں بتا دیں گے۔ اور چیف جسٹس صاحب سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے کہ میرے معاملے کو دیکھیں اور جو بھی میرے ساتھ انصاف ہے وہ کرے، اور انہوں نے کہا کہ عالمی فورم پر بھی میں اس معاملے کو اٹھاؤں گا، اور جو ہے عمران خان صاحب کی جو سازش ہے اس کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ نیڈ پرائس جو ہیں امریکی وزیر خارجہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم نے کوئی سازش نہیں کی، اتنی بار انہوں نے بتا دیا، میرے خیال میں 5-6 مرتبہ انہوں نے وضاحت کر دیا کہ ہمیں کیا فائدہ تھا عمران خان صاحب کی حکومت گرا کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی سازش نہیں کی، ہمارے پاس حقائق ہیں، اگر وہ سامنے لانے کی ضرورت پڑی تو ہم لائیں گے۔ اور آخر میں عمران خان صاحب کا جو ہے لانگ مارچ، اس کے متعلق بات کرتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، ان کے بھائی باہر بیٹھے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ واپس آئیں، آگے اپنے کیسز کا سامنا کریں، اور ایک مطلب لیڈر کی طرح ادھر آ کر اپنے کیسز کا سامنا کریں، اور پتہ چلنا چاہیے کہ لیڈر ہے، ان کی بات ویلڈ ہے فواد چودھری کی، کہ انہیں واپس آنا چاہیے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے کہ فوج کے ہم خلاف ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کنٹینر پر چڑھے ہیں اور DGI SPR اور DGI SI کو لبرٹی چوک میں جب لتاڑیں گے تو وہ پھر رد عمل تو آئے گا، آپ سمجھدار ہیں، تو فوج جو ہے وہ اتنا ٹولریٹ نہیں کرتی۔ اور عمران خان صاحب جو اب جو ہیں جو لیٹسٹ خبریں ہیں وہ زمان پارک سے نکل چکے ہیں، اب لانگ مارچ کو جوائن کریں گے گجرانوالہ میں، اور وہاں پر کوئی مطلب نون لیگ وغیرہ کے ہوں گے جو بھی کارکن ہیں، انہوں نے ان کے گڑی چور اور فورن فنڈڈ کے بینرز لگا دیے ہیں۔ میں 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 اس کی مطلب کیا میں کہوں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ لانگ مارچ وہ کر رہے ہیں، ابھی کیس چل رہا ہے، جیسے نواز شریف وغیرہ کا بھی کیس چل رہا ہے، لیکن ہمارے میڈیا نے چلا چلا کے جی نواز شریف کامہ پر ہو گئے، جی انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، ان کو نااہل قرار دے دیا، جو شہباز شریف ہیں انہیں منی لانڈرنگ میں پکڑ لیا، ٹھیک ہے، تو وہ چلا چلا کے عوام کے ذہنوں میں بھر دیا کہ جی شہباز شریف چور، نواز شریف چور ہے، آصف زرداری چور ہے، بلاول بھٹو چور ہے، مریم نواز جو ہے وہ چور ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا، اگر ثابت ہو جاتا ہے عمران خان صاحب پر عدالت میں ابھی کیس ہے، اگر ثابت ہو جاتا ہے، الیکشن کمیشن نے تو دیا ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ میں ان کا ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ بری ہو جاتے ہیں تو
تو اگر وہ ان کو سزا مل جاتی ہے وہاں سے تو پھر انہیں گڑی چور کہنا چاہیے. لیکن یہ جھوٹی خبریں مطلب ابھی تو نہیں بنتا, ابھی تو انڈر ٹرائل ہے. انڈر ٹرائل ہو تو ہم اس کو چور نہیں کہہ سکتے, چور کو چور نہیں کہہ سکتے جب تک چوری ثابت نہ ہو, ٹھیک ہے کہ نہیں. ابھی کیس چل رہا ہے تو آپ پہلے ہی اس کو چور چور کہنے لگ جائے تو عوام میں وہ آپ کو پتا ہے کہ پھر غلط تاثر جاتا ہے, عوام تو پھر پکڑ لیتی ہے ایک بات کو. تو باقی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے گجرانوالہ میں موجود ہیں, اب وہ آگے وہ جائیں گے. تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, جو تفصیلات آئیں گی وہ آپ کو بتائیں گے.